بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بیعت کہتے کسے ہیں، بیعت ہے کیا چیز۔ سادہ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو بیعت کا مطلب ہے قول و اقرار، یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ جیسے آج کل ہم کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگری کرتے ہیں تو ہی ہم آگے چل پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے، چاہے وہ اسکول، یونیورسٹی، کالج ہے، یا وہ کوئی فن ہے جس کے استاد کچھ سکھاتے ہیں، یا چاہے روحانیت ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک ان سیڈ یا ایک سیڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے یا کوئی علم سیکھنے کے لیے ایک آپ کا ٹرینر آپ کو کہے گا کہ جی آپ کے اوپر یہ پابندیاں ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے ایسے آپ نے چلنا ہے اور مجھے فالو کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کے درمیان ایک بیعت کے الفاظ ہو گئے۔ اب روحانیت یا تصوف میں بھی بیعت یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک اسپرچول ٹرینر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقہ تعلیم ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے شاگردوں کو لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ کون سی چیز کس طرح کسی کو سکھانا چاہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یعنی کہ بیعت یعنی قول و اقرار۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے راستے جاتے ہیں۔ ایک ممتاز ادیب گزرے ہیں، ممتاز مفتی، جن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جنکشن کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے راستے جاتے ہیں۔ عقل کا راستہ بھی جاتا ہے، علم کا راستہ بھی جاتا ہے، جنوں کا راستہ بھی جاتا ہے، تصوف کا راستہ بھی جاتا ہے، سائنس کا راستہ بھی جاتا ہے، عشق کا راستہ بھی جاتا ہے، حسن اخلاق کا راستہ بھی جاتا ہے، خدمت خلق کا راستہ بھی جاتا ہے۔ بہت سے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ڈیفرنٹ جو مرشد حضرات ہوتے ہیں، اسپرچول ٹرینرز ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنی ایک ڈائریکشن چنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری مین ڈائریکشن یہ ہے، ہم نے اس طریقے سے جانا ہے۔ تو وہ جو ان کا خاص طریقہ تعلیم ہوتا ہے وہ اس کو بیعت یعنی قول و اقرار کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے اوپر چلیں گے، اس کو کہتے ہیں قول و اقرار۔ بہت خوش نصیب تھے وہ لوگ جو صحابہ اکرام کہلائے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری، آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی محفل میں بیٹھے، آپ کی قربت سے لطف اندوز ہوئے، اور آپ کی توجہ کرنے سے ہی اور آپ کے ساتھ رہنے سے ہی وہ اتنے ان کے سینے منور ہو جاتے تھے کہ وہ سیدھا عرش پہ پہنچ جاتے تھے، ان کے روحانی درجات اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ وہ معرفت کے مقام تک پہنچ جاتے تھے۔ جیسے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ وہ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت حارث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حارث کس حال میں ہو؟ تو مفہوم یہ کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے اور فرشتے ان کا حکم بجا لاتے ہیں، اور اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ تمام صحابہ کرام اس درجے پر تھے جس کو معرفت کا درجہ کہتے ہیں۔ بعض نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، بعض نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈ اور ڈائریکشن چنی، لیکن وہ تمام لوگ ان درجوں پر تھے، معرفت کے اس مقام پر تھے جو ریکوائرڈ ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ لوگ صحابہ اکرام جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ یہ علم سیکھا تھا، آپ کی صحبت، آپ کی نورانیت سے فیض یاب ہوئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے جانا شروع ہو گئے۔ تو وہ نورانیت، وہ فیض اور وہ معرفت کی اپلفٹ جو ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت سے حاصل ہو جایا کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ وہ مان پڑنا شروع ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے، کچھ بزرگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ معرفت کا مقام جو پہلے اتنی آسانی سے حضور کی قربت، صحبت یا صحابہ کی توجہ سے ہی مل جایا کرتا تھا، اب وہ ملنا تھوڑا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے تو ان چند بزرگوں نے کچھ سوچ بچار کر کے کچھ ٹریننگ پروگرام ترتیب دیے کہ ہم یہ ذکر اذکار اس طریقے سے کرائیں گے، یہ ہم مجاہدے کرائیں گے، یہ ہم مراقبات کرائیں گے، یہ ہم مشاہدے کرائیں گے، اور اس طریقے سے وہی کھوئی ہوئی روحانی معرفت جو ہے وہ اس ٹریننگ پروگرام سے ہم لوگوں کو سکھا سکیں گے، اور لوگ اس کو حاصل کر کے معرفت کے اس مقام تک پہنچ سکیں گے جو ایک کم از کم ایک روحانیت کا جو ہے مقصود ہے۔ اب تمام ایسے لوگ جنہوں نے اس ٹریننگ پروگرامز کے اوپر کام کیا وہ الگ الگ لوگ تھے، انہوں نے اپنا اپنا ایک ٹریننگ پروگرام بنایا، اور وہ ٹریننگ پروگرام جب ان بزرگ ہستی کے نام سے جب مشہور ہوا تو وہ ان کے نام سے ایک سلسلہ کہلایا گیا۔ جیسے ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے بڑے سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ سلسلہ، یہ ان بزرگوں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ان کے نام سے آگے سلسلوں کا نام بنتے چلے گئے۔ اصل میں یہ سارا نور، سارا فیض، ساری روحانیت ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور، جو ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے جس کو ہم معرفت الہی کا مقام کہتے ہیں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہیں، کس آرگنائزیشن کے ساتھ بیعت ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا اسپرچول ٹرینر، آپ کا مرشد، آپ کا استاد کتنا کیپیبل ہے، وہ کتنا علم آپ کو سکھا رہا ہے اور کتنی تیزی سے آپ کو وہ درجات طے کرا رہا ہے۔ دس از امپورٹنٹ، سلسلہ از ناٹ امپورٹنٹ۔ اچھا، یہ جو ہم نے بتایا یہ بیعت کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ پیورلی اگر ہم بیعت کے مقصد کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ایک خاص مقام تک رسائی حاصل کرنا۔
لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ اور مقاصد سے بھی بیعت ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ اس سلسلے سے بیعت ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ایک تھوڑا سا برکت رہے گی ہماری زندگی میں, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ٹریننگ سیکھ سکیں گے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ علوم سیکھ سکیں گے, یا کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک سلسلے میں بیعت ہو جائیں گے تو ہم تھوڑا سا پروٹیکٹڈ رہیں گے, شیطان, منفیت اور دنیا کے سازشوں سے بچے رہیں گے. اس کے بارے میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو گئے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جی آپ ہر چیز سے محفوظ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک خاص سلسلے میں, یا خاص میں بات کروں گا خاص اپنے استاد مرشد جو کہ قابل استاد ہے, جو آپ کو نظر رکھ سکتا ہے, جو آپ کو دیکھ سکتا ہے, آپ کو سکھا سکتا ہے, آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, یعنی کہ اس کے ٹریننگ پروگرام میں انرول ہوئے اور ان کی بیسک بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنی محنت سے بھی کم از کم اس سلسلے کی تعلیمات کو کچھ چلا رہے ہیں. اگر آپ اس سلسلے کی تعلیمات یا جو تعلیم دیتے ہیں, وہ جو انسٹرکشنز دیتے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ کا اپنے مرشد سے, اپنے اسپرچول ٹرینر سے ایک اسپرچول لنک قائم رہے گا. اگر یہ آپ کا اسپرچول لنک قائم رہے گا تو مرشد استاد کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کو روحانی نظر رکھ سکے اور آپ کو منفیت سے بچا سکے, تو وہ آپ کو بچا سکے گا. اگر آپ نے وہ لنک خود ہی نہیں رکھا ہوا, اگر آپ برائے نام ہی بیعت ہوئے ہوئے ہیں, تو آئی ایشور یو آپ کسی پروٹیکشن کے مغالطے میں مت رہیں, آپ کسی بھی طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. تو پروٹیکشن کے لیے بھی کم از کم آپ کو ایک خاص لنک, ایک خاص لیول تک رکھنا پڑے گا, تو ہی آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے اور تو ہی آپ کو سلسلے کی برکت بھی ملے گی. یعنی ان بیعت کے جتنے بھی مقاصد ہیں, آپ نے ایک خاص لنک رکھنا ہے تو ہی آپ کو اس کی برکات اور فیوز ملیں گے. برائے نام بیعت ہونے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ایک سے زیادہ بیعت ہو سکتے ہیں ہم؟ ایک سے زیادہ بیعت ہوں تو پہلے والی بیعت ختم ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ بیعت ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو ایک ٹریننگ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ٹریننگ کے رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ نے فالو کرنے ہیں. آپ کو ایک استاد ملا, اس کے رولز سیکھے آپ نے, پھر کسی اور کے پاس گئے سیکھے, کسی اور کے پاس گئے سیکھے. اٹ از ایبسولوٹلی نارمل. ایک سے زیادہ جگہ بیعت ہو سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ جی ہم پہ پابندی ہے, میرے نزدیک کی پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے. میرے اسپرچول ٹرینر, جو میرے استاد محترم, جو میرے مرشد تھے, مجھے تو انہوں نے یہی سکھایا کہ آپ کو جہاں سے علم ملے سیکھیں, اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. یہ ہوتی ہے اسپرچولیٹی, یہ ہوتی ہے روحانیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک سے زیادہ جگہ بیعت ہونے کی ضرورت پیش ہی کیوں آتی ہے؟ کسی کو ایک سے زیادہ جگہ بیعت ہونے کی ضرورت پیش ہی اس لیے آتی ہے کہ وہ جس مقصد سے بیعت ہوا تھا اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا, اس کو روحانی علم نہیں مل رہا, اس کو روحانی بلندی درجات اس کو نہیں مل رہے, روحانی ٹریننگ نہیں مل رہی, تو ہی وہ کہیں اور جا رہا ہے. تو جب آپ کو ایک جگہ سے کوئی چیز مل ہی نہیں رہی, کسی اور جگہ آپ کو جانا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک جگہ سے زیادہ بیعت ہونے کے اوپر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ آپ جہاں سے آپ کو علم مل رہا ہے, آپ جہاں وہاں سے جائیں اور وہاں سے جا کے علم سیکھیں. بات بیعت ختم کبھی نہیں ہوتی. آپ ایک جگہ, جو فرسٹ جگہ آپ جہاں بیعت ہوتے ہیں, وہ اگین وہ بیعت ہوتی ہے, وہ جو آپ کے استاد ہوتے ہیں وہ آپ کے فادر کی جگہ ہوتے ہیں, فادر کی حیثیت ہوتی ہے ان کی. اور جو اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ کہیں بھی بیعت ہوں تو وہ ایک استاد یعنی ٹیچر کی حیثیت ہوتی ہے. فادر ہوتا ہے, ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بیعت ختم کبھی نہیں ہوتی. ہاں, اگر آپ نے سلسلے کی تعلیم اور سلسلے کی اپروچ اور ان کی انسٹرکشنز کو بالکل آپ نے فالو نہیں کیا, وہ آپ دنیا دار ہیں اور صرف بھولے میں برائے نام بیعت ہیں, تو پھر آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کسی بیعت سے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو سوچ سمجھ کے اچھی جگہ ایک ہی دفعہ اچھے طریقے سے پلان کر کے, جستجو کر کے, سوچ کے اچھی جگہ اچھے استاد کے ہاتھ بیعت ہونا چاہیے. یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے نیکسٹ ٹاپک کہ اچھے استاد, ایسے استاد جہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے اور ہم مسلسل سیکھ سکیں, ہمیں کہیں اور نہ جانا پڑے. ہم ایسے استاد, ایسے اسپرچول ٹرینر, ایسے مرشد کی تلاش کیسے کریں؟ تلاش تو آپ کو کرنی پڑے گی, جستجو کرنی پڑے گی, تو ہی ملے گا. کچھ میں آپ کو ٹپس, کچھ میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں کہ وہ آپ جس میں دیکھیں, آپ وہاں وہ جگہ ہے جہاں آپ کو بیعت ہونا چاہیے. سب سے جو پہلی بات ہے, روحانیت ہمیشہ لنکڈ ہوتی ہے مذہب کے ساتھ. دنیا میں جتنے مذاہب روحانیت سکھاتے ہیں سب لنک کرتے ہیں اس کو اپنے مذہب کے ساتھ. اسی طرح ہماری روحانیت لنک ہوگی ہمارے مذہب کے ساتھ. تو جو آپ کا روحانی ٹیچر ہے یا جس کو ہونا چاہیے, سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو شریعت کا فالو کرنے والا ہونا چاہیے, شریعت کا پابند ہونا چاہیے, اس کو خوف خدا والا ہونا چاہیے, اس کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے. دین کی سمجھ سے یہ مراد نہیں کہ اس کو عالم یا مفتی ہونا چاہیے. اتنی سمجھ ضرور ہو کہ وہ بیسک چیزیں جان سکے, کر سکے, اور جہاں اس کو کسی پیچیدہ مسئلے میں علم کی ضرورت پڑے وہ ٹھیک طریقے سے اس کا مسئلہ جان سکے, کتاب سے دیکھ سکے, کسی سے پوچھ سکے اور ٹھیک اپنے مسئلے کو حل کر سکے. اس کے علاوہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اس شخص کے پاس روحانی علم ہو, روحانیت جانتا ہو, روحانی علم ہو اس کے پاس. بزرگان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ہاں بات کر لیں, ہمارے معاشرے میں جتنے بزرگ, جتنے ٹرینر بیٹھے ہوں, جتنے پیران حضرات ہیں, ان میں سے صرف تقریباً 5% ایسے ہیں جو مراقبہ جانتے ہوتے ہیں. مراقبہ جو کہ بیسک چیز ہے روحانیت سکھانے کی,
صرف 5% بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں وہ صرف 5% مراقبہ جانتے ہیں، باقی لوگ مراقبہ نہیں جانتے. تو روحانی علم ان کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے اندر علم منتقل کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ علم منتقل کرنا نہیں جانتے. یہ بھی ایک صلاحیت ہے، یہ بھی ایک کیپیبلٹی ہے. یہ صلاحیت آپ کے ایک روحانی استاد میں ہوگی تو ہی وہ استاد کہلائے گا، استاد بنے گا. وہ آپ کے اوپر غائبانہ نظر رکھ سکتا ہو، آپ کو ہاتھ پکڑ کر آپ کو درجات طے کرا سکتا ہو، آپ کو شیطان اور منفیت سے بچا سکتا ہو، اور وہ انسانی نفسیات کا علم بھی کسی حد تک رکھتا ہو تاکہ وہ انسانوں کو گائیڈ کر سکے، ان کو شیطان کی چالوں سے بچا سکے اور ان کو جلدی ایک لائن پہ لگا سکے. اور آج کل کے دنیاوی جو ماڈرن ورلڈ کے حساب سے کچھ نہ کچھ دنیاوی علوم کا بھی حامل ہو تاکہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ان کی زبان میں سمجھا سکے، ان کے پیچیدہ سوالات کے جوابات دے سکے اور ان کو قائل کر سکے. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو کسی میں ہونی چاہیے، اور کسی استاد یا مرشد کی تلاش کے لیے آپ نے یہ چیزیں بیسیکلی ان میں تلاش کرنی ہے اور دیکھنی ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں کیسے کسی میں تلاش کریں، ایسا بندہ ہم کہاں سے تلاش کریں، کہاں سے ایسا لوگ ملیں گے؟ آج کل تو ہر جگہ 2 نمبر لوگ ہیں اور کوئی 1 نمبر لوگ ملتا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ تصوف میں روحانیت میں سب 2 نمبر لوگ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 نمبر لوگوں نے روحانی بزرگوں اور تصوف والوں کی حلیے میں آنا شروع کر دیا ہے. ہم نے ان کو پہچانا ہے اور ان سے بچنا ہے اور ٹھیک جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. جب خدا نہ خواستہ ہمیں سے کوئی بیمار ہوتا ہے یا ہمارا کوئی قریبی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے، کوئی پیچیدہ بیماری ان کو لگ جائے، تو ہم اس بیماری پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ پوری دنیا، پورے ملکوں کی ریسرچ اس کے اوپر ہماری زبان پہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا دنیا کا سائنٹسٹ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. پھر ہم اپنے شہر کے تمام ڈاکٹرز، تمام ہاسپٹلس کا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جی کس ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے، کون سا اسپیشلسٹ جو ہے وہ اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون صرف پیسے لیتا ہے، کون پراپر علاج کرتا ہے. پھر اس ریسرچ کو بڑھا کے پورے ملک کے ہم ہاسپٹلس اور ڈاکٹرز کا چھان لیتے ہیں کس ملک میں کس شہر میں اس کا علاج ہوتا ہے. میڈیکل سٹورز کے بارے میں ہم معلومات لے لیتے ہیں کہ فلاں میڈیکل سٹور پہ 1 نمبر دوائی ملتی ہے، فلاں کمپنی کی دوائی اچھی ہے. جب ہم اس صورت میں اتنی ریسرچ کر لیتے ہیں تو ہم اس فیلڈ میں آ کر ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس فیلڈ میں استاد مرشد اپنی منزل اس لیے نہیں ملتی کہ ہم اس میں جستجو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جب جستجو کریں گے تو ہمیں منزل مل جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے نون لوگ ہوتے ہیں کہ وہ روحانیت میں ان ہیں، وہ روحانیت سکھاتے ہیں، آپ ان سب کے بارے میں جانیں، ان سب کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کریں، ان کی محفل میں بیٹھیں، جا کے ان سے ملاقات کریں، ان کے بیانات سنیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے ٹرینیز ہیں، ان سے ملیں، ان سے پوچھیں ان کی تعلیمات کیسی ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، کیا اپروچ دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا. جب آپ یہ چیزیں سرچ کرنا شروع ہوں گے نا تو آپ کو خود ہی منزل مل جائے گی کہ آپ کی منزل کہاں ہے. جب آپ اتنے لوگوں کو ڈیٹا اکٹھا کر لیں گے نا، ان سے مل لیں گے نا، تو آپ کا دل خود گواہی دے گا. بزرگان ایک خاص نشانی بتاتے ہیں اسپرچول ٹرینر کی کہ جن کا نام سن کر، جن کی تعلیمات سن کر، جن کے پاس بیٹھ کر، جن کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کشش محسوس ہونا آپ کو ان سے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ نے اسپرچول اپنی ٹریننگ لینی ہے. اور یہ کب آپ کو پتہ چلے گا؟ جب آپ جستجو کریں گے. تو آپ کو گھر بیٹھے بالکل یہ چیز معلوم نہیں ہوگی کہ کون آپ کا استاد ہے. تو یہ جستجو کریں گے تو آپ کا ٹرینر آپ کو ملے گا.